جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے. عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی. بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں, کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا. تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے. عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ دیکھیے, میں اس کو تھوڑا وضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا, جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے, وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا, بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل, اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا, اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ, اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے, وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا, اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں, میرا نہیں خیال. دوسری بات, اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں, ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ, مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے, کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہی بات ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. یہ بنا جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, کوئی حکمران جاتا ہے, چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو, لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے, ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی, سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے, آج کل ایکسکیوز می آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. there were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز, for God's sake ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے, میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی
ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا, لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ ٹوڈے once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی, میں جیسے میں نے کہا, یہ کردار کشی کے مترادف ہے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی چیز کے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. جاوید بلوچ صاحب. گوندل روز نیوز سے سر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان مخالف کارروائیوں میں افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS اور جو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی RAI ہے وہ سرگرم رہی ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اس سال کے پہلے 3 ماہ کی بات کریں تو 128 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو کیا اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ CPEC کی وجہ سے اب صرف RAW اور NDS نہیں بلکہ ہم MI6 کی بات کریں, CIA کی بات کریں یا موساد کی بات کریں, تو اس طرح کے ممالک بھی پاکستان کے اندر کارروائیاں کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کی, اس کے اوپر آپ کا کیا رد ہے؟ اس میں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی, ہی واز ناٹ ویل, اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے. تو دیٹ از سمپل ایکسپلینیشن ٹو دیٹ. کوئی دیر از نتھنگ مور ٹو دس تھنگ. ایز فار ایز آپ نے جیسے کہا کہ جی پہلے تو افغانستان میں, دیکھیں افغانستان میں جب ایک دم انخلا ہوا امریکن فورسز کا تو ایک ویکیوم آیا, اور میرے خیال میں ابھی تک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی, دے ہیو ٹو ٹیک چارج آف اے لاٹ آف تھنگس. ان کی کوئی ایسے ابھی فوج اس طرح سے نہیں ہے, کوئی ایجنسیز اس طرح سے پوری طرح سے کام نہیں کر رہی. سو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا ہے جو ٹیررسٹ گروپس وہاں پہ اکراس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خلاف وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور جو سرج آئی وہ اس ویکیوم کی وجہ سے جب ان کو تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوا ان کے اوپر تو انہوں نے اس طرف کارروائیاں شروع کی. لیکن الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو پش دم بیک اینڈ کافی ہیوی ٹول ان کا ہوا ہے اس چیز پہ. جہاں تک اور ایجنسیز کا اس میں انوالو ہونے کا تعلق ہے, میں کسی اسپیسیفک ایجنسی کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا, لیکن اگر کسی کے انٹرسٹ میں CPEC نہیں ہے اور CPEC کا آگے بڑھنا کسی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو آبویسلی اس کے لیے وہ اقدامات کر سکتے ہیں کہ جی اس کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے, ریٹارڈ کیا جائے. بٹ الحمدللہ CPEC از ویل آن کورس, اور اس کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم الحمدللہ پاک فوج خود سر انجام دے رہی ہے, اور اسی لیے دے رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, اور ہماری چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. تو اس کے اندر ڈیورنگ آل دس جب تک یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہم نے CPEC کی اسپیڈ کو کم نہیں ہونے دیا. دیٹ از کنٹینیوئنگ, دیٹ از پراسپرنگ, اینڈ انشاءاللہ اٹ ول کم ٹو فروشن ویری سون. مسٹر خالد جمیلی. نسیم صدیقی اب تک نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح احتساب کا عمل چلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیسز چلتے رہتے ہیں, اور پھر NRO کی بات آتی ہے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید فوج کی طرف سے NRO دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی ہے, کیا یہ کیفر کردار تک پہنچے گی؟ کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں نہیں ہوگا تب تک چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. اور دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, کوئی لائف تھریٹ ہے, کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ تھینک یو. ایک تو یہ جو آپ نے NRO کی بات کی, دیکھیں فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو NRO دینے کی. میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کی پارلیمنٹ فعال, جو کچھ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا, از اٹ ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ از اٹ اور از اٹ ناٹ؟ سو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سو فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی اور کوئی اس طرح کی؟ دیر از نو سچ تھنگ. ٹھیک ہے, ایز فار ایز ایکس پرائم منسٹر از کنسرنڈ, ان کی سیکیورٹی بالکل ہائی لیول کی رکھی جاتی ہے, رکھی جانی چاہیے. وہ اور وہ جہاں پہ جو جس نوعیت کی سیکیورٹی کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس طرح کی تھریٹس وغیرہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری ہینڈل کرتی ہے. اور اگر ایسی کوئی تھریٹ ریسیو ہوئی ہے تو آئی ایم شیور دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ اینڈ دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور تیسرا سوال کیا تھا؟
یہ جو معاملات چلے ہیں سوشل میڈیا پہ جی کیفر کردار تک جی میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے. میں نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے EU ڈس انفو لیب کا ایک سلسلہ چلا تھا, یہ پاکستان کے ساتھ 15 سال سے ہو رہا تھا. اب اس میں ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اب اس میں ایک فلپ آیا ہے. اب یہ اس میں سرج آئی ہے اور اس کے زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, اس کی زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. سو اس کے لیے لاز ہونے چاہیے. کچھ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے, بیکاز اگر یہ اسی طرح رہا تو دین اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس سچویشن کو صحیح طریقے سے ایک باؤنڈس کے درمیان لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کچھ لاز ڈیوائز کرنے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اور تبھی وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے. زاہد فاروق ملک. جی جناب, گزشتہ دن جج صاحب عمران خان نے جو پشاور میں جلسے میں خطاب کیا, اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں وہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کا پبلک گیدرنگ میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے, میں اس بات میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیئر ایسڈس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن, یہ نیوکلیئر ایسڈس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا, جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت, دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے, اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم, ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو, اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. اٹ از ناٹ گڈ. سلمان علی عوام. سلمان فرام پبلک نیوز. میرا سوال موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیرنس دی تھی, اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا, چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. سو وہ ڈکلیئر کر دیا. اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, جب گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونشل اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی, اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے. ادھر بھی یہ بات ہوئی, ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. تو
چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بالکل دور ہیں, آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت گھسیٹیں. سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ, آپ دیکھ لیجئے, آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھیں, کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون ہوتے ہیں, آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لے آئیں. دس از آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ, یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. دس از دا کانسٹیٹیوشنل رول آف دی آرمڈ فورسز اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فلفل, اینڈ وی نیڈ یور سپورٹ فار دیٹ. آج بڑی چلی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور بار بار کہا گیا کہ کوئی مطالبات رکھے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مطالبہ رکھے تھے, اور اگر کوئی رکھے تھے تو وہ کیا مطالبات تھے, کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھے حکومت کے حوالے سے اور دوسرے کہ جو بھی پولیٹیکل صورتحال تھی اس حوالے سے؟ سر مطالبات یہ آپشن کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 3 آپشنز. جی سر, دیکھیے وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DGI بھی اس میں گئے PM آفس, وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقا تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی PDM ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی, اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. بشارت عباسی صاحب. دین ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا. تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے. عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ دیکھیے میں اس کو تھوڑا وضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا, جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, تمام سروسز چیف اور DGI بھی شامل تھے, وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل, اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ, اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں,
اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں, میرا نہیں خیال. دوسری بات, اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں, ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے, کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہی بات ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. نوید اکبر صاحب.